پہلے دال میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، اب اس میں بھی ملاوٹ ہے، اور میں کھاتا ہی دال روٹی کو، میں نے دال بند کر دی۔ سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ بہاڑی سے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سر اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے کہا نا کہ ایم این اے کے لیے ویاڑی سے کھڑے ہو جاؤ، تو اب ویاڑی کو دیکھوں تو صحیح، کل کو ویاڑی والے بولیں گے کیا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہ سیزن ہوئے نا، 5 سال میں سیزن ہوئے، اس لیے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لیے، کہ پتا تھا کہ بھائی سیزن ہے۔ اور تب بھی یہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے، میں کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا تھا، تو پھر یہ مجھے روکتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ بلال صاحب جوان آدمی ہے، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں۔ وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے؟ یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دے کیوں نہیں؟ اچھا سر اس میں الیکشن کے حوالے سے ایک تھوڑا سوال کیا، پی ڈی ایم سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی اپنی جو ہے، آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے وہ ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے یا جیسے یہ اناؤنس ہوئے ایسے ہی ہونے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کی رائے کے طور پہ آپ کا کیا؟ سر پارٹی کے اس بات پہ پارٹی میں ڈبیٹ ابھی نہیں ہوئی ہے، جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا سر، جو سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے وہ عمران خان کو زیادہ ریلیف دے رہی ہے، اور جبکہ آپ کے تمام کیسز جو پیپلز پارٹی کے، پی ڈی ایم کے، نون کے جتنے بھی قائدین تھے، وہ کوئی 8 ماہ، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال جیل کاٹ کے رہا باہر آیا ہے، اور آپ نے چیخیں نہیں ماری ہے، 2 گھنٹے پہ چیخیں مارے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اکانومی کو سنبھالنا ہے، ملٹری مائنڈ سیٹ کو سنبھالنا ہے، اسی طرح میرا خیال ہے عدلیہ کو بھی سنبھالنا ہے، ان سے بھی بات کرنی ہے، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے ہے تو ہم سے ہی، وہ بھی ہمارے میں سے گئے ہوئے لوگ ہیں، پہلے لائر تھے، اب جج بن گئے ہیں۔ ابھی کل تھا یہ بات ہو رہی تھی، سوال تو اٹھتے رہیں گے کہ جتنے اس وقت پولیٹیشین تھے نا جی ہمارے ملک میں، جیسے اپنے گیلانی صاحب کی بات کی ہے، وہ تو بہت دفعہ جیل گئے ہیں، آپ کی جو جیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ 70-75 سال والے بھی جوان نظر آتے ہیں، اور 67 سال کا زرداری جو ہے بوڑھا نظر آتا ہے، شاید یہ جیل نہیں کرتی ہے۔ بہرحال یہ تو میری نظر میں یہ کرونا ہی کر دیا۔ سر اس وقت پیپلز پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ویک نظر آئی ہے، آپ کا یہ دورہ کیا اس کو مستحکم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہے یا اس کا کوئی دوسرا سینیریو بھی ہے؟ بیٹا بیسکلی اکانومی، اگر اکانومی میں سنبھال رہتا ہوں، یہ راجن پور کا الیکشن پاپولیرٹی پہ نہیں جیتا گیا ہے، یہ جو ہمارے مہنگائی ہے ہمارے ہاں ان پہ، اور آپ دیکھیں تو فیمنن ووٹ زیادہ پڑا ہے، وہ اس لیے پڑا ہے کہ چولہا وہ چلاتی ہے، ٹماٹر وہ لیتی ہے، اب جب ٹماٹر لیتی ہے تو مہنگا ہے تو حکومت کو بھی برا بلا کہے گی، اور تو کسی کو نہیں کہے گی۔ حد تو یہ کہ دال بھی خراب آ رہی ہے، اس لیے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے، تو اس میں بھی پہلے دال میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، اب اس میں بھی ملاوٹ ہے، اور میں کھاتا ہی دال روٹی کو، میں نے دال بند کر دی۔ یہ خواجہ اسد صاحب نے ایک دن اسکول کے میرے خطاب میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ مفتی اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورت ہے؟ سر ہم ایک ملک ہیں، ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ اگر ہمارے شیئرز 10 دفعہ جاپان دیوالیہ ہوا ہے، پھر اس نے کم بیک کیا ہے، امریکہ دیوالیہ ہوا ہے، پھر کم بیک ہوتا ہے۔ کبھی آپ سنتے ہیں کہ دبئی کی پرائسز بالکل ہی گر گئی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کم بیک کیا ہے۔ تو ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہمارے شیئرز اگر ویک ہو گئے تو ملک ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
کیا ایسا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ جیسی یہ سچویشن جاری ہے، کیونکہ اس وقت نون لیگ بھی ناکام ہو چکی ہے، پی ٹی آئی پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے باقی کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ملک جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے؟ لاسٹ ٹائم سے آپ کمپیئر کر لیں، جب ہماری حکومت تھی یوسف بھائی کی اور ہماری اور پارٹی کی ہماری میجورٹی تھی، تو ہم نے جب حکومت کی تو ہر چیز، حتیٰ کہ میں نے جو ریٹائرڈ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کی کوئی سلام نہیں لیتا تھا، ان کی بھی 100% تنخواہ بڑھا دی، جوانوں کی 100% تنخواہ بڑھا دی، ججوں کی تنخواہ بڑھا دی، ان کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس دے دیے، آل اکراس دا بورڈ ہم نے 100% تنخواہیں بڑھائی، نوکریاں دی اس میں سزائیں سب میں سے سزائیں کھائی۔ ہاں، نوکریوں میں سزائیں کھائی لوگوں نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتحادی پارٹی ہے سندھ میں ایم کیو ایم اور وفاق میں بھی ہے، تو ان کو بھی بڑے تفاضلات ہیں آپ کی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ، اور مردم شماری پہ بھی ان کا بھی آ رہا ہے، پھر شروع انہوں نے کیا ہے، آج بھی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس جاری کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ سینٹر سے، پروونس سے آصف جی 92 نیوز ملتان سے، آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی تیر کے نشان سے حصہ لینے جا رہی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لحاق کر کے آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ بیٹا تیر پہ اچھا سر